السلام علیکم۔ آج پیر کا دن ہے اور 1 نومبر 2021 جو ہے اس کی تاریخ ہے۔ ہماری نشریات کی سیریز جس کا نام ہے تدبر القرآن، یہ اس کی براڈ کاسٹ نمبر 272 ہے، اور آج کل ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 94 جو ہے اس کے الفاظ کے معنی پر بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ چوتھی براڈ کاسٹ ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لاہور احمدیہ کمیونٹی پیش کرتی ہے، جو تحریک احمدیہ لاہور اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیم یہ تھی کہ آن حضرت جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور آن حضرت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا، اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آن حضرت جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، اور آن حضرت نے خود اس کا مطلب یہ بتایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن امت جو ہے جب وہ مفاسد میں گھر جائے تو اس کی مدد کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے مجددین جو ہیں خدا تعالیٰ ان کو مبعوث فرمائے گا کہ وہ آ کے امت کی رہنمائی کرے۔ تو اسی لیے حضرت نے فرمایا، انہیں علم تھا کہ جب مجددین جو ہیں وہ امت کی رہنمائی کی کوشش کریں گے تو اس سے اختلاف رائے پیدا ہوگا، اور آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ نمبر 1 کہ اختلاف میری امت میں باعث رحمت ہے، یعنی اس سے علم اور تحقیق اور ریسرچ جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کافر جو ہے، جو کہنے والا ہے، وہ کفر کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو یہ اس بات کو روکنے کے لیے یہ احکام تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اختلاف رائے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر نہ کہنے لگ جائیں، اور اسی پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بہت زور دیا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت جو ہے وہ قرآن سے باہر رہ گئی ہے، جیسے آیا رجم یا سورہ ولائد، لیکن حضرت مرزا غلام احمد کہتے تھے کہ تمام وحی نبوت جو آن حضرت پہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ قرآن میں ہمارے پاس موجود ہے۔
اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی کئی آیات منسوخ ہو چکی، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت نہ منسوخ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تو اور پھر آپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جہاد ہر مسلمان کا فرض ہے، اور جہاد جو ہے وہ کبھی موقوف نہیں ہو سکتا۔ تو جہاد کیا ہے؟ حضرت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد کبیر سے جہاد کبیر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے تشریح کی کہ جہاد کبیر کیا ہے؟ جہاد کبیر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ سچی گواہی دو، چاہے وہ اولاد کے خلاف تمہیں دینی پڑے۔ تو تلوار اٹھا کر لڑنے مارنے پہ تو لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، جلسے جلوس بڑے نکالے جاتے ہیں کہ جناب فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ لیکن قرآن کی اس تعلیم پر کتنے عمل کرتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی پیارا، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی جو ہے اس کے خلاف گواہی دینی ہو تو قرآن جو ہے اس کی تعلیم کے مطابق وہ گواہی جا کے دے۔ یہی جہاد اکبر ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، اپنے فطری جذبات اور خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا۔ تو اس کے ساتھ آئیے ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں، اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ البقرہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین، کہہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں اور لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں اور لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ تو آج ہم لفظ جو ہے دون، اس کے مطلب پہ غور کریں گے۔ خالصۃ من دون الناس، تو یہ لفظ جو ہے، چلیے دیکھتے ہیں کہ ڈکشنریوں میں اس کے متعلق کیا لکھا ہے، میرے نوٹس کیا کہتے ہیں۔ اس کا مصدر جو ہے وہ ہے دال و نون، اور یہ قرآن میں 134 دفعہ آیا ہے اسی ایک شکل، تو یعنی انہی معنوں کے ساتھ۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنا پروناؤن جو ہیں
وہ لفظ کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں. تو جیسے دونی کم یا دونی ہی وغیرہ، تو لیکن ایک ہی معنوں میں ان کے علاوہ. جیسے انگریزی میں کئی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ادر دین، ایکسکلوڈنگ، ان کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ، بسائڈس، انسٹیڈ آف، ادر دین یور سیلوز، وغیرہ وغیرہ. لیکن اردو میں مطلب جو ہے وہ یہی ہوگا، ان کے علاوہ، ان کو چھوڑ کر. تو یہ جو ہے جیسے اپنا چیپٹر 3 verse 118 میں فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ ان لوگوں کو رازدار مت بناؤ جو دیانت میں تمہارے برابر نہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دیانت میں مسلمان نہیں، تو یا یہ کہ جو رشتے میں وہ تمہارے برابر نہیں، تو یعنی ان کے علاوہ، من دونکم. تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ چیپٹر 4 verse 40، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جو ہیں اور گناہ معاف کر دیں. تو مفسرین جو ہیں، ڈکشنریوں کے جو ہے تدوین کرنے والے، وہ کہتے ہیں ما دونا جو ہے اس سے وہ گناہ مراد ہیں جو معاف ہو جائیں گے جو شرک سے کم درجہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ سے جو سوال ہوگا چیپٹر 5 verse 116، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو. من دون اللہ یعنی غیر اللہ، خدا کو چھوڑ کر. تو اس کے لوگوں نے دو معنی لیے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر ہم دونوں کو معبود بنا لو. تو اپنا اور دوسرے نے میں نے کیے ہیں کہ دو معبود جن کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کیتھولک تھنکنگ جو ہے، جو عقائد ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ کا جو ہے کہا حضرت مریم کا کہا جاتا ہے میری مدر آف گاڈ، یعنی انہیں خدا کی ماں کا رتبہ دیا جاتا ہے. تو ماں جو ہے ظاہر ہے اس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. تو یہ دو معنی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دونوں کو معبود بنا لو. ایک معنی یہ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ دو معبود جن کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی آپ کو خدا تک پہنچا دیں گے اور حضرت مریم بھی. لیکن بہرحال
لفظ دون جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، چیپٹر 6 ورس 15۔ تو اس کے سوا کوئی نہیں ولی ہوگا، کوئی نہیں دوست ہوگا، کوئی نہیں سفارش کرنے والا۔ من دونہ، لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا کوئی ولی، دوست، شفیع۔ چیپٹر 2 ورس 107 میں بھی یہی تقریباً مضمون ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ خدا کے علاوہ، خدا کو چھوڑ کر تمہارا جو ہے وہ کوئی ولی نہیں، کوئی یعنی دوست اور مددگار نہیں۔ تو اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اب خدا تعالیٰ خود اتر کے تو آسمان سے جو ہے وہ مدد نہیں کرتا، وہ انسانوں کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے، یعنی خدا کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ اپنا اسی طرح چیپٹر 6 ورس 70 میں کہا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، چیپٹر 6 ورس 70، کہ کہو کہ کیا ہم خدا کو چھوڑ کر، خدا کے علاوہ، من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر اس کے علاوہ وہ کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو مدد کے لیے بلائیں، کیا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا نفع کر سکتی ہے نہ ہمارا نقصان کر سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہی معنوں میں آیا ہے کہ چھوڑ کر، ایکسیپٹ۔ تو اس میں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پھر یہ بات ہے، اور یہ بڑی بحث ہے کہ اپنا قرآن شریف میں لکھا ہے چیپٹر 3 ورس 27 میں میرے خیال میں کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اولیاء کا استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ ولی یا اولیاء جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ کافی وسیع ہیں۔ وہ صرف دوست ہی نہیں، مددگار، سپورٹر، ہیلپر، جس پر آپ انحصار کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں ایسی دوستی کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا کہ آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے مذاہب جو ہیں یا کچھ غیر مسلم جو ہیں وہ ہیں۔ میں ایک آفس میں کام کرتا تھا، تو ایک میرا جو تھا اسسٹنٹ وہ مسلمان تھا، شیعہ تھا عراق سے، ایک جو تھا وہ ہندو تھا گجرات سے، ایک تھا بدھ مت، مجھے اب جگہ کا نام یاد نہیں، شاید ملیشیا سے تھا وہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان سے اچھے تعلقات نہ رکھو، اگر ان میں کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد نہ کرو، یا ان کے بچے کی سالگرہ ہے تو وہ بلائیں، یا کسی کی شادی ہے اور وہ بلائیں،
تو تم جاؤ نہ، اس کا یہ مطلب جو ہے وہ نہیں۔ اچھے دوستانہ تعلقات کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا، یہاں ڈیپینڈنس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ڈیپینڈنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ جناب اپنا ہمیں کچھ ہوا، کسی نے حملہ کیا تو فلاں ملک آ کے ہماری مدد کرے گا۔ وہ میری رائے میں جو چیز یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح ڈیپینڈ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بھائی مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے جو ہیں کیا اسے کہا جائے قومی مسائل جو ہیں، اجتماعی مسائل جو ہیں، اجتماعی سیکیورٹی جو ہے، نیشنل سیکیورٹی جو ہے، اس میں دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنائے۔ تو میری رائے میں اولیاء یہاں ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے فرض کریں آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 90 95 یا 80% مسلمان ہیں، تو اول تو یہ چانس ہی کم ہوگا کہ کسی غیر مسلمان جو ہے اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، کوئی کانٹیکٹ، کجا اس کے کہ آپ اس کو دوست بنائیں۔ لیکن جب آپ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور مثلاً انگلینڈ یا امریکہ جو ہے وہاں رہتے ہیں، آپ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں کلاس میں اگر 30 بچے ہیں تو شاید 30 میں سے 3 4 5 مسلمان ہوں۔ علاقے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمان زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کلاس میں 30 میں سے جو ہے 12 14 مسلمان، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر 12 14 مسلمان ہیں اور کوئی عیسائی ہے اور کوئی یہودی ہے اور کوئی ہندو ہے، تو پھر کیا آپ ان سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھیں گے؟ ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو لوگوں نے اس آیت کو ان معنوں میں لیا کہ کوئی عیسائی مر جائے جا کے افسوس نہیں کرنا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم انگلستان میں رہتے ہیں اور فرض کرو کہ اپنا ایک انگریز مسلمان ہو جاتا ہے، باقی فیملی اس کی عیسائی ہے، تو اس کی بہن یا ماں یا باپ یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ ان کے غمی میں شریک نہیں ہوں گے؟ یا یہ ہے کہ کسی کی سالگرہ ہے، کسی کی شادی ہے اور کوئی موقع ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شرکت نہیں کریں گے ان کی خوشی اور غم میں؟ تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ یہ تو سارے جو ہیں یہ سماجی معاشرتی تعلقات ہیں۔ تو کیا اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو باقی معاشرہ جو ہے اسے کاٹ لو، اسے الگ کر لو؟ جہاں تک دوستانہ تعلقات کا تعلق ہے تو وہ اسلام نے کہیں نہیں کہا، لیکن اسلام نے یہ ضرور کہا کہ ان پہ ڈیپینڈ نہ کرو، کہ جناب کسی نے حملہ کیا، بہت بہت سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ حملہ ہوا
تو جناب ہمارا فلاں کے ساتھ معاہدہ ہے، فلاں کے ساتھ ٹریٹی ہے، فلاں آئے گا، فلاں ہمیں بچائے گا، کوئی بھی نہ آیا بچانے۔ جو طاقتور تھا وہ شکست دے کے انہوں نے جو کرنا تھا کیا۔ تو یہ جو ہے بات، یہ یاد رکھنے والی ہے۔ تو اور قرآن شریف نے ایک بات اور بھی کہی ہے، جگہ جگہ یہ پوچھا ہے کہ خدا کے علاوہ تم کسی اور پر انحصار کرو گے؟ جب انحصار کرو گے تو وہ بہت ساری شرائط اور کنڈیشنز اور چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ ہاں جی، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن آپ یہ کریں، ہم آپ کو اسلحہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو جب جو ہے پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، تو جب مجبور ہو جاتے ہیں تو آپ خدا کو چھوڑ کر انسان جو ہے ان پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے احکام جو ہے، خدا تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی اہمیت آپ ان لوگوں کو خوش کرنے پہ لگاتے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ خدا تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، آپ خدا تعالیٰ جو ہے اس تک پہنچنا آپ کا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ساتھ چھوڑ دیا اس کا۔ آپ نے کہا کہ نہیں جی، ہم آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، ہم تو اس دنیا کے لوگوں پر، وہ ہمیں زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ اپنا یہ چاہے فوجی ڈیپینڈنس ہو یا یہ ہو اپنا اقتصادی، ان سب چیزوں پہ اپلائی کرتا ہے۔ تو اپنا یاد رکھے کوئی دوسرا جو ہے اگر آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی مدد کرے گا، تو اس میں اس کا کوئی اپنا مطلب ہوگا، اس کے بغیر وہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے زور بازو پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ اور یہی ہماری جماعت جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو ہے، جماعت احمدیہ لاہور جو ہے، جس کے عقائد میں شروع میں آپ کو بیان کر چکا کہ ہاں حضرت آخری نبی ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، نہ نئے نے نہ پرانے نے۔ تو اگر آپ دوسروں پر انحصار کریں گے، اپنی جماعت جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تو آپ کمزور ہوں گے، اس لیے کہ کوئی بھی اپنے مطلب کے بغیر یہ نہیں کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، جو بھی آپ کا مذہب ہے یا فرقہ ہے یا قومیت ہے یا برادری، نسل یا ذات ہے یا رنگ ہے، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے۔